کو ہم خبر سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، جس کی آج سماعت ہوئی اور حمزہ شہباز اور وزیر اعظم شہباز شریف اس کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں۔ تو لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا، آج اس کیس کی سماعت ہوئی جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی۔ وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے، سماعت کا احوال ہم نے آپ تک پہنچایا اور فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں۔ تو لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی اور اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ بریت کی درخواست پر محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ جو کہ سنا دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں۔ اور آج کی اس سماعت کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی۔ تو وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے، اسی سے متعلق مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے ہمارے نمائندے فیصل خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فیصل خان، کہیے گا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا، سنا دیا گیا، بری کر دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو؟ ہاں جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے یہ جو محفوظ فیصلہ جو ہے اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج جناب حسن ایوان نے سنایا ہے اور یہ جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ان کو یہ والے کیس میں بری کرنے کا احکامات جاری کیے ہیں اور اپنے ریمارک میں ان کا کہنا تھا کہ FIA کے جو چلان ہیں ان میں ثبوت جو ناکافی تھے اور ان ناکافی ثبوتوں کی بنا پر اتنا لمبا کیس چلایا جانا اور جو مزید چلانا یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، کیونکہ سارے کے سارے ثبوت جو ہیں یہ سارے پیش کرنا FIA کی ذمہ داری تھی، لیکن FIA نے اپنے چالان میں صرف مقرونوں کی بنا پر جو ہے یہ جو کیس جو ہے بغیر آرٹیکل کی درج کیا ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ FIA چالان میں کوئی بھی ثبوت ثابت نہیں کر سکی، اس لیے عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یہ والے کیس میں جو ہے بری قرار دیتی ہے۔ آج جو ہے آج حمزہ شہباز کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے حمزہ شہباز کی بریت کے لیے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے کیریئر میں پہلا کیس ہے کہ جہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے ان کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، ہوا میں سارے کیس جو ہیں بنائے گئے ہیں، ایک بھی ٹرانزیکشن حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں ایسی نہیں ہے جو کہ منی لانڈرنگ میں آتی ہو اور ان کا کہنا تھا کہ جو بھی وہاں پہ اماؤنٹ ہے وہ آلریڈی ان کے اکاؤنٹ میں مینشن ہے اور وہ اکاؤنٹ ان کے انکم ٹیکس کے گوشتاروں میں بھی شامل ہے اور ان کے نامینیشن پیپر میں بھی ہیں اور ابھی ایک دن پہلے جو شہباز شریف کی بھی بریت کی درخواست پہ انہوں نے بغیر دلائل دیے تھے، وہاں بھی یہ کہا تھا کہ کسی بھی شوگر مل میں یہ جو ہے یہ بینیفیشری نہیں ہے اور ان کا کہنا تھا کہ شوگر مل کے ذریعے جو صحیح۔ تو فیصل خان ہمارے نمائندے بھی ہمیں تمام تر تفصیلات سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، دن بھر کی سماعت کا احوال ہمارے نمائندے نے آپ تک پہنچایا اور لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کے کیس سے متعلق آج یہ سماعت تھی جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ فیصلہ جو کہ سامنا ہے، اس فیصلے میں عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست جو کہ دائر کی گئی تھی منظور کر لی ہے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج اعجاز حسن آوان کی جانب سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں، یہ فیصلہ آیا ہے اور اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی۔ وکیل کی جانب سے آج یہ دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ غریدہ، کافی ٹائم سے ظاہر ہے کہ کیس چل رہا
تھا اور اس حوالے سے آج سماعت بھی ہوئی جس پر کافی انٹرسٹنگ مکالمہ بھی دیکھنے میں آیا. کیا کامنٹ کریں گے؟ بریت کی درخواست یہ منظور کر لی گئی ہے. دیکھیے جس طرح آپ نے خود کہا کہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا اور یہ نوٹیبل چیز ہے, قابل ذکر بات ہے کہ یہ کیس بنایا گیا تھا عمران خان کے دور میں اور ان کے جو اس وقت کے مشیر داخلہ اور مشیر احتساب تھے شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے یہ کیس بنوایا تھا اور ان کے نزدیک بہت سالڈ قسم کے ایویڈنسز تھے. ان کے مطابق کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, ٹیٹیوں کے ذریعے ہوئی ہے, شوگر ملز کے ذریعے ہوئی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہ پریس کانفرنسز کر کے بڑا ایک ثبوتوں کا ایک بہت بڑا بنڈل وہ سامنے لاتے تھے پریس کانفرنسز میں بھی. پھر مختلف ٹی وی پروگرامس میں جا کے, ہمارے بھی پروگرام میں وہ چند ایک دفعہ آئے, وہاں پہ انہوں نے بڑا یہ کیس بلڈ کیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ میں تحقیقات کی گئی شہباز شریف, حمزہ شہباز کے خلاف, اور اس میں وہاں پہ انہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کلین چٹ دے دی گئی تھی. تو اس NCA کے فیصلے کے بعد کوئی منطق باقی نہیں رہتی تھی, کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تھی کہ پاکستان میں بھی یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں کچھ ثبوت حاصل کیے جا سکے, کیونکہ پاکستان کے اداروں کا سیاسی اعتبار سے جو فائدہ لیا جاتا ہے, جس طرح سے انہیں سیاسی اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو ریلیف ملا برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی سے, وہ دنیا کی ایک بہت بڑی معتبر ایجنسی ہے اور بڑی سخت قسم کی تحقیقات کرنے والا وہ ادارہ ہے. تو انہوں نے تمام اکاؤنٹ چھان بین کی تھی, شہباز شریف کی بھی, حمزہ شہباز کی بھی, اور اس میں انہوں نے بالکل کلین چٹ ان کو دے دی تھی. تو اس کے بعد سب یہی کہہ رہے تھے, میں نے خود بھی یہی اس وقت بھی تجزیہ آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ہی اس نیوز ون کے ذریعے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس مزید آگے بڑھ سکے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو NCA سے کلین چٹ ملی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو, وہ عمران خان کے دور میں ملی. تو اس میں یہ الزام عائد نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے ہی دور حکومت میں یہاں سے کوئی ملی بھگت ہوئی اور یہاں سے اداروں نے کوئی غلط قسم کی انفارمیشن پاس کی ہوگی یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی کو. تو یہ جو کچھ ہوا تھا یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا. پاکستان کے اداروں کی طرف سے جتنی بھی انویسٹیگیشن میں معاونت کی گئی تھی برطانیہ کی. تو اس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئی تھی, اور آج آپ دیکھ سکتی ہیں, آپ خود بھی بتا رہی تھی, یہ جو دلائل ہوئے ہیں بڑے زبردست ہوئے ہیں. تو بڑا میرٹ سے جو ہے وہاں پہ بریت کی درخواستوں پر بات کی گئی ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی بہت بڑی فتح ہے, بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے شہباز شریف کی, حمزہ شہباز کی اور نون لیگ کی. پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو جوڑیں گے, اس کو کلپ کریں گے کہ یہ NRO 2 ہے اور یہ کیسز معاف کروانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. لیکن اب آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جتنا ریلیف مل رہا ہے وہ عدالتوں سے مل رہا ہے. اگر عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر نون لیگ کے لوگوں کو بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ریلیف مل رہا ہے اور عدالتوں سے ہی مل رہا ہے. صحیح, ٹھیک. غریدہ ساتھ ہی رہیے گا. سینئر رضاکار سجاد میر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سجاد میر صاحب, جیسے غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے, کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان مسلم لیگ نون کے نیریٹو کو کتنا سپورٹ ملے گا بالخصوص اس بریت کے فیصلے کے بعد؟ عمران کے تو جیسے غریدہ کہہ رہی تھی, اس کے تو ہم یہی کہیں گے کہ جناب شہباز کا اور اس کا مقدمہ جو تھا ان کے دور حکومت ختم کر دیا گیا, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ مقدمہ ان کے دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا اور یہ بنتا نہیں تھا, اور جب نیب سے نہیں بنا مقدمہ تو اس کو FIA کے سپورٹ کر دیا گیا. یہ ہے کہ یہ ملک کا جو قانون ہے اس زمانے میں, یعنی آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی, وہ کوئی کرپشن ایسی جو کہ اسٹیٹ کے معاملات میں ہو, کسی چیز کو انہوں نے کمیشن دیا ہوا, کسی چیز میں کک بیک دیے ہوئے, کسی چیز میں فائدہ دیا ہو, وہ 2 مقدمے قائم کیے تھے آپ نے, 2 کہ 3. ایک وہ زمین کا مقدمہ تھا جو انہوں نے آشیانہ کس کے نام سے بنایا تھا, اور ایک پانی کا جو ادارہ بنایا تھا اس کے نام پہ مقدمہ تھا, وہ ثابت نہیں کر سکے. اب باقی اگر کارپوریٹ کلچر میں یہ کوئی چیز باہر جاتی ہے, باہر سے آتی ہے, تو اس سے قانون موجود تھا کہ آپ کیسے بھیج سکتے ہو, پیسے منگوا سکتے کیوں نہیں منگوا سکتے. اب آپ کو تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے ان کے پاس آئے, تو وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکتے, مقدمہ کس چیز سے
قائم करेंगे। यहाँ आप कैसे साबित करेंगे कि ये करप्शन जो है एक उनके स्टेट के एक के मतदार होने की वजह से हुई, वो साबित नहीं कर सकते तो आप मुकदमा नहीं बना सकते, वरना कारपोरेट कल्चर पर तो आप जिस पर चलेंगे आप मुकदमा बना देंगे, उसको साबित करेंगे। वो कह रही है मैंने कानून के तहत पैसे मंगवाए, मैंने कानून के तहत पैसे भेजे, वो जमाने में कानून में ये था, उस जमाने कानून में ये था। अब देखिए मतलब 7 में पैसा कैद किया हुआ कि उसने अपनी आमदनी इतनी थी, उसके बाद उसने रोड शो कर वो सब सीधा कहा कि बस मेरा कारोबार जो था बेटों के साथ था, वो मैं शो नहीं करता था, वो बेटों की कंपनी के साथ जोड़ता था। जब मैंने वो सारा कारोबार उनको सौंप दिया तो अपना शेयर ले लिया, जब मेरा शेयर ले लिया मैं चार्टेड अकाउंटेंट के हवाले से आप कर सकते हैं कि वो कागजात पे कोई गड़बड़ करेगा, लेकिन जो मुंह में आया जिससे मुंह में आया मुकदमा बना दिया गया और चला दिया गया। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है और खुशगवार फैसला है। पीटीआई इस पे और चीजें भी चलाएगी, लेकिन उन पर तो मुकदमे अभी कायम ही नहीं हुए ना जी, और कायम होने चाहिए जी। ये जितनी चीजें लीक्स आ रही हैं और चीजें आ रही हैं, ये सारे मुकदमे बनते हैं। अदालतें अगर उनको रिलीफ देना चाहती हैं दूसरी बात है, लेकिन ये मुकदमे बनते हैं और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर कोई आता है कि 5 कैरेट की लोगों के लिए जो तोशे खाने का केस आता है, अगर फॉरेन फंडिंग का केस आता है, अगर कोई इस तरह के और केस आते हैं जिस तरह की लीक्स पर केस बन सकते हैं, यानी कि खेल खेलूंगा और कोई सियासत का तो वजीर आजम इस तरह की बात कर सकता है। बहरहाल सियासत जो चल रही है और इस मेरे ख्याल में इनको शरीफों को काफी बड़ी फतह हुई है। ये सब आपकी ही इस बात को गुफ्तगू को बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात सर आपने की है, इसको कंटिन्यू करके थोड़ा सा सर आपसे इस पर भी कमेंट लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने भी हवाला दिया कि कुछ ऐसे मुकदमात बनाए गए यकीनी तौर पर, जिसकी एक मिसाल ये भी है कि जिन्हें साबित नहीं किया जा सका, और माजी में भी हमें इस तरह के रिमार्क्स देखने के मिले हैं अदलिया की जानिब से कि काफी इज़हार बरहम ही किया जाता है कि बहुत सारे इस तरह के केसेस में अदालत का अदलिया का वक्त भी ज़ाया किया जाता है, वसाइल भी ज़ाया किए जाते हैं। ये तल्ख सही, लेकिन सर ये रिवायत बड़ी पुरानी भी है और अगर फैसला हक में आए तो कबूल है, फैसला खिलाफ आए तो कबूल नहीं होता। सर ये जो पार्टी के नैरेटिव है इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? ये ठीक है, पार्टी के ऐसे नैरेटिव हैं, इसके अलावा अदालतों को सोचना चाहिए कि वो अपने मकाम और वकार को इस हद तक कायम करें कि उन पर कोई शक न करे कि उनके फैसले उनके अपने किए हुए नहीं होते हैं। अदालतों के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है और जो मौलवी तमीजुद्दीन के दिन से ये इम्तहान उन पर तारी हुआ है और उसमें कई तो साबित हो चुके हैं। मसलन वो फैसला जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ दिया गया था, उस जज का बयान अर्जी, उस जज के बाद वीडियो जो उन्होंने जारी नहीं की दूसरों ने जारी की, सारी चीजें और फिर उसका कंडक्ट, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बाद, यदि उसके बावजूद मुकदमा 1-2 साल कायम रहना, ये क्या साबित करता है? बहरहाल इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, अदालतों को भी अपने वकार और मकाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक सजाद पीर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे और ये जो फैसला आया है इस पर अपनी राय से हमारे नाज़रीन को भी आगाह कर रहे थे। हमारे साथ वहीद हुसैन सीनियर तज़कियाकार एंकर पर्सन भी है, वो मौजूद है। वहीद हुसैन साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली देखें, तमाम जो फैसले अदालतें करती हैं वो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर करती हैं, शवाहिद के ऊपर करती हैं, और ये केस आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से चल रहा था। इन्हीं मुकदमात के अंदर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं उन्होंने जेल भी काटी, और उसके बाद हमने देखा कि ये प्रोसेस जो है वो चलता रहा। फिर ये गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक जो है वो रफ्तार के अंदर हमने देखा कि सुस्तरवी नजर आना शुरू हो गई। और बुनियादी तौर पे देखें, चाहे वो नैब के केसेस हैं या FIA के केसेस हैं, करप्शन रिलेटेड हैं, ये जो पर्सनैलिटीज हैं ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, और इस तरह के जो केसेस मोस्टली जो आप अगर देखें हिस्टोरिकली भी तो वो सियासी बुनियादों के ऊपर होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को एक जमाने में 8 साल तक जेल में रखा गया और बाद में वो इस मुल्क के सदर बने और एक पावरफुल, एक यानी ताकतवर सदर जो हैं वो रहे, वो 2008 से लेकर 13 तक। और अभी भी आपको मालूम है कि मुल्क की सियासत में कितना बड़ा किरदार है उनका, तो एक एक करके सारे केसेस जो थे वो खत्म होते रहे। यही हाल जो है वो अगर आप देख लें, ये मरियम नवाज के मुकदमे के अंदर भी जो है वो यही सूरत हाल थी कि PTI की जब गवर्नमेंट थी और नैब जो है उनके मरहूम
ارشد ملک، اور پھر ان کی ویڈیو بھی آپ کو معلوم ہے کہ سامنے آئی، اور اب عدالت ان سے پوچھتی رہی ہائی کورٹ نیب سے کہ بھئی آپ اس حوالے سے ہمیں ایویڈنس دیں، جو کیس آپ نے بنایا ہے ان کے خلاف اور جس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، وہ ہر بار جو ہے نیب والے جو ہیں وہ لے لیتے تھے، تاریخ لے لیتے تھے اور کیس کو آگے لے جاتے رہے۔ یہی حال جو ہے وہ اس صورت میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایف آئی اے کا جو کیس تھا شہباز صاحب کا اور ان کا حمزہ صاحب کا، اور اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ اب جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ایویڈنس لے کر آئیں تو انہوں نے ایویڈنس جو ہے وہ یہ ادارے جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ موسٹلی ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں، پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے ان کیسز کو بنایا جاتا ہے، اور فائنلی ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ شخصیات جو ہیں وہ اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ کیسز جو ہیں ون بائی ون جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ کو جس طرح ریلیف ملا اور نواز شریف صاحب کو بھی بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ ان کو بھی جب وہ واپس آئیں گے کورٹ کے اندر پیش ہوں گے تو ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ سو یہ موسٹلی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کے اندر اس قسم کے فیصلے آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں، نگاہ ڈالیں تو۔ ٹھیک، وحید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی اور وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر ناظرین کو یہ آگاہ کرتے چلیں اس بڑی خبر سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ عدالت کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر آج سماعت ہوئی اور فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس فیصلے کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی۔ وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور یہ فیصلہ جو کہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ بریت کی درخواست جو کہ منظور کر لی گئی ہے، تو یقینی طور پر سیاسی منظرنامے میں کافی یہ آج کے اس فیصلے کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ ہمارے ایک بار پھر سے جوائن کر چکی ہیں۔ غریدہ صاحبہ، جیسے کہ آپ کی گفتگو میں پہلے آپ نے بتایا کہ سیاسی منظرنامے میں اس فیصلے کے حوالے سے اور اس فیصلے کے بعد اب جو ایک طرح سے پی ایم ایل این کا ایک اپنا نیریٹو ہے، جو سٹانس ہے، وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے اب آگے آنے والے وقت کے مطابق؟ دیکھیے، پاکستان میں کہ یہاں پہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، سیاستدان، ان کے بارے میں یہ کہانیاں بہت عرصے سے بنائی جاتی رہی ہیں، کئی دہائیوں سے بنائی جاتی رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کہانیاں الف لیلوی ثابت ہوتی ہیں، کہ اتنی کمزور ثابت ہوتی ہیں کہ پھر اسی طرح یہ منہ کے بل آ کے دھڑام سے گرتی ہیں، اور جو احتساب کا ایک نظام ہے، جو اینٹی کرپشن کا ایک نظام ہے پاکستان میں، وہ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ اس کو نہ تو پاکستان میں اب کوئی سنجیدہ لیتا ہے اور نہ ہی پاکستان سے باہر۔ تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے۔ آپ نے پچھلی کئی دہائیوں سے آصف علی زرداری کے خلاف آپ دیکھیں، 11 سال تک انہوں نے جیل کاٹی، کیا ہوا؟ ایک بھی کیس ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف کس قسم کے کیسز نہیں بنوائے گئے۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کہ جی وہ ہار ہے، کوئی چوری کر لیا ہے، کوئی رکھ لیا ہے، کوئی کرپشن کر لی ہے۔ راجہ پرویز ارشد کے خلاف کس قسم کے ان کو القابات سے نہیں نوازا گیا۔ پھر اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف آ جائیں آپ، نون لیگ کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف، حمزہ شہباز، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ داستانیں سیاسی بیانیے کے لیے، اپنے سیاسی کیپٹل کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن جب ان کو ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر شواہد اتنے کمزور ہوتے ہیں، جیسے آج آپ نے عدالت میں سنا بھی کہ عدالت میں جس طرح بات کی گئی، عدالت نے کہا کہ یہ تو ایف آئی اے کے چالان میں شواہد اتنے کمزور ہیں کہ یہ تو آپ عدالت کا وقت ضائع کریں گے، اور یہی ہونا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی، وہاں سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کلین چٹ ملی ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پاکستان میں تو احتساب کا نظام ایک مذاق ہی ہے، ایک ڈھونڈا مذاق ہے، میں اس کو کہوں گی، لیکن برطانیہ میں، دنیا بھر میں احتساب کا نظام ایسا نہیں تھا۔
نیشنل کرائم ایجنسی بہت معتبر ایجنسی ہے, بہت بڑی ایجنسی ہے, اور اگر آپ اس کے کیسز کو ریویو کریں تو اس نے اتنی بڑی بڑی کرپشن جو ہے دنیا بھر میں پکڑی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, اربوں خربوں ڈالرز کی, اور نہ صرف ڈالرز کی, پاؤنڈز کی, بلکہ ہیروں کی, مطلب مختلف کموڈیٹیز میں جو کرپشن کی جاتی ہے, منی لانڈرنگ کی جاتی ہے, تو اس کو پکڑنے میں یہ بڑا ماہر ادارہ ہے. تو اس ادارے نے جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی تمام اکاؤنٹ کی, تمام اثاثوں کی چھان بین کی, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس میں کوئی بھی ڈوبیس ٹرانزیکشن نہیں ہے, کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ جس کو آپ منی لانڈرنگ سے لنک کر سکیں. اور منی لانڈرنگ دیکھیں, منی لانڈرنگ جب بھی ہوتی ہے نا تو وہ دو ملکوں کے درمیان یا دو سے زائد ملکوں کے درمیان ہوتی ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ پاکستان سے پیسہ اگر باہر گیا ہے تو کون سے ملک میں گیا ہے. تو وہ آپ کا الزام تھا کہ جو وہ برطانیہ گیا ہے جہاں پر سیف ہیونز ہیں, وہ باقی ملکوں میں دبئی میں, قطر کے ذریعے, یو اے ای کے باقی ملکوں کے ذریعے, تو وہ تو آپ کو کہیں پر ثابت نہیں کر سکے. دیکھیں جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ منی لانڈرنگ دو یا دو سے زیادہ اسٹیشن کے درمیان ہوگی. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستان کے اندر ہی منی لانڈرنگ ہوگی, وہ پھر لانڈرنگ نہیں ہوئی. تو اس کے لیے کسی اور اسٹیشن کا, کسی اور کنٹری کا ہونا, کسی اور اکاؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جب دوسرے اکاؤنٹ سے چھان بین ہو گئی, دوسرے اسٹیشن سے چھان بین ہو گئی کہ جی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, تو آٹومیٹیکلی جہاں پر آپ کا پیوٹل سورس ہے, جو آپ کا پرائم سورس ہے, وہ وہاں سے آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. نیشنل کرائم ایجنسی کی وہ ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی اب سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک بوگس کیس تھا جو عمران خان صاحب کے دور میں غالباً ان کی خواہش پہ, ان کے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینے کے لیے شہزاد اکبر جو کہ اس وقت مشیر داخلہ, مشیر احتساب تھے, ان کی کاوش پہ بنایا گیا تھا. تو یہ اس کیس کا انجام یہی ہونا تھا. لیکن آپ نے یہ بھی سوال پوچھا کہ جی اب آگے کیا ہوگا. آگے تو ان سمپلر ورڈ یہی ہوگا کہ نون لیگ کو مسلسل ریلیف مل رہا ہے, اور یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ثابت ہوگا نواز شریف کی واپسی کے لیے, کیونکہ جس طرح سے کیسز کا اختتام ہو رہا ہے اور میرٹ پہ ہو رہا ہے. میں نے جس طرح اپنی بات کا آغاز کیا تھا نا کہ آپ سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کی کہانیاں اتنی بنتے ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے, جیسے عمران خان صاحب کی وہ ایک آڈیو لیک بھی ہے نا کہ جی اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو منٹس ہے میٹنگ کے. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ عوام خریدہ فاروقی صاحبہ ساتھ ہی موجود ہے. اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ صاحب بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کی گفتگو ناظرین کو سنوا دیتے ہیں.